هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه وزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلوات والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ امیر المومنین، الصلوات والسلام علی سیدۃ الجلیلات الطاہرات زکیات نقیات رضیات مرضیات مظلومۃ محرومۃ عن حق میراث ابیہا سیدات النساء العالمین، الصلوات الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم المسموع وعلی حسین المظلوم المقتول مرغوب من الكفار في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني السلام. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي أي سورة ما شاء ركبك، الصلوات ماشاءاللہ۔ میرے محترم سامعین، دعائے خالق سارے اور ارشاد فرمائے جتنے مومنین مرحوم ہیں، خالق سارا مہمانوں کو فردوس عطا فرمائے۔ ساڑھے مہربانوں نے اہتمام اس مقصد واسطے اہتمام کیتے گئے کہ مرحومین نے سارے ثواب واسطے خالق قبول فرماوے، اللہ مرحومین جنت دے، جو حاجات شرعیہ ان کی رضا سے مقابل اللہ قبول فرمائے۔ خالق نے اتنے احسان انسان اس دے شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ بادل شخصیت ساری انتہائی عظیم ہستی سونی گفتگو فرما رہے ہیں، توجہ نال سماعت فرمائی ہے۔ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سنیا جائے، پھر سمجھا جائے، پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ خالق نے میرے بھائیوں انسان کو بہت عظیم بنایا، بہت قیمتی بنایا، اللہ نے قیمتی بنایا۔ وہ پاور رکھی ہے اللہ نے انسان کے اندر،
ملائکہ جی نہیں. اس واسطے خود قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی. کیا خیال ہے شرف آدم اجمع انسان ہونا عزت ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے انسان ہونا؟ کوئی میں کو دسو انسان تو کہ بھئی مخلوق پہ ود ہے. انسان ہونا عزت ہے اور یقیناً عزت ہے. بناونا اللہ خلق کیتا، کسی تو مشورہ نہیں لیا، کسی تو پوچھا نہیں، کہیں درخواست لکھی نہیں. میرے اللہ میں کوئی انسان بنا، اپنی مرضی نال بنایا، ایڈا سونا تے فٹ بنایا جو ہر بندہ خوش ہے. بیٹھے دیا کوئی آیا جیڑا بندہ ایڈا مطمئن ہے اس اپنی کیسے بنائی ہے انگلی کیسے بنائی. اس مجمع کوئی ہے پتہ ہی کوئی نہیں ساڑی انگل کی میں بڑی، ساڑا وجود کی میں بڑی، ساڑی پارٹی کی میں بڑی. بڑھاوان والی ذات نے توجہ نہ سنے تو بڑا قیمتی ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کری. اللہ پورے انسانیت کا خالق ہے. جڑے مندے انہاں کا بھی خالق ہے، جڑے نہیں مندے خطاب انسان ہو رہے ہیں. پوری دنیا کے انسان 7.5 یا 7.25 لاکھ انسان ہے اس وقت دنیا کے. اللہ پورے عالم میں خطاب کر رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تم کیڑی شے دھوکا دیتا ہے جو تم کریم رب نو بول رہے ہو. مطلب کریم رب تن سونا وجود عطا کی. اس وجود کی قیمت تو کچھ آنکھ کی قیمت کتنی ہو سی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی دسا سکتے ہو جی؟ ہاتھ کی قیمت کتنی ہو سی؟ ایک ہی کالا کی قیمت اندازہ کر دیتا ہے کو عطا کی جو کہ پیسے کے دینا چاہتے بلو کہیں جتنی نے کوئی شہر نہیں. میں ایک مرتبہ مجلس نے ایک صدیق سیکٹری اعلان کی تھا ایک آدمی دی اولاد کوئی نہ مومن اللہ میں بیٹا دے میں 5 لاکھ روپیہ دے سکتا منت رہی سن لے میں سبحان اللہ. ماشاء اللہ تمہاری عادت چلی ہے چپ کر کے سن دے پریشان اسی نہیں ہوتے لیکن توجہ نہ سن دے محمد علی محمد صلوات میری یہ منت ہے اللہ میں بیٹا دے میں 5 لاکھ روپیہ دے سکتا. میں یہ سجید سے بیٹھا پہلے ایک سجید سی ہے سر عزیز اعلان کی تھا 5 لاکھ روپیہ دے سکتا. وہ میرے ذہنی خیال ہے کہ اللہ کا دے رہا پیسہ نہ اولاد جیسے کوئی 5 لاکھ کھائی وہ تو گر گئے نہیں آتی جیسے لیاڑی نہیں دیتا ہے. اللہ دیر جب بنا ہے 5 لاکھ روپیہ بیٹے تھا. کیا خیال ہے 5 لاکھ کی بیٹا سستا ہے مانگ ہے نہیں. مقصد ہے آیا 5 لاکھ کی بیٹا سستا ہے یا مانگے سستا ہے. بیٹا کی قیمت نہیں ہوتی سننے وہ 5 لاکھ کی سستا ہے لیکن 5 لاکھ کی گننے تو وہ آ جائے کہ 5 لاکھ ہو گیا. جڑا 500 کی دیہڑی کرنا ہے کوئی 5 لاکھ کا پتر گن کھڑا ہوا جی نہیں کہہ سکتا. میں کہ سبحان اللہ مولا سید الساجدین دی دعا ہے صحیح ہے سجادیہ پڑھا کرو. نہیں دعا حاجات اس دعا کا ایک جملہ میں بھی یاد ہے اٹھائی ضرور سامنے تو میرے ذہن خیال ہے کہ یہ تو اللہ اگر ریٹ بنا دے 5 لاکھ بندے تو شوق کر گنے نا جیسے کوئی ڈھیر پیسے ہونا تو ڈھیر پتر گر گنے جیڑے غریب ایسے کوئی نہ وہ رہ بچے نہ. لیکن اللہ ہی وہ نظام بنائے نے جیسے کوئی پیسے ڈھیر دی اولاد تھوڑی ہے جنہوں نے تھوڑے انہوں دی اولاد ڈھیر ہے. یہ ہے کہ غریبہ دی اولاد زیادہ ہے کیونکہ ان کوئی نہ کہ جو امانت کی وجہ تو اولاد کو پار اللہ بنا دے نہیں تیرا کمال نہیں بیٹا کمال ہے وہ غریب ہے تے بھاوے امیر ہے اس مانا اللہ دے ہونا ہے. تو بارہ نیچے سے وہ جملہ مدعات ذہنی جایا مولا دی دعا دا جملہ یا من لا یبیر نعمہ بالاسماء
اے وہ ذات جڑا اپنی نعمتاں قیمت نال فروخت نہیں کرے گا. اگر قیمت نال فروخت کریا کون دے سکتا؟ آپ مختلف پیسے ہاتھ کی قیمت نہیں در سکتے، حق کی قیمت نہیں در سکتے، وجود کی قیمت کتنی، لیکن یقین جانو اللہ نے جڑی تیری قیمت بڑھائی ہے نا وہ بڑا نہیں دسی. انسان اپنے آپ سے یعنی غافل نہ بن، غفلت شکار نہ تھی کہ ساری دنیا تیری قیمت نہیں. دنیا کے پیچھے دن رات دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. اگر ساری دنیا بھی تیری ملکیت بن جاوے، علی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا تیری قیمت نہیں، تیری قیمت صرف اور صرف جنت ہے. جنت یعنی اللہ نے انسان کو بہت عظیم بنایا. چونکہ اللہ نے بس حضور دے کو پوچھا گیا، سرکار فرمایا ما من شیء اکرم علی اللہ من ابن آدم. اللہ نے اولاد آدم تو ود کے عزت علی مخلوق خلق کی تھی بھی کوئی. قیل یا رسول اللہ والملائکہ، اللہ کے رسول کے جڑے فرشتے، فرمایا ملائکہ تو مجبورون بمنزلت شمس والقمر. فرشتے تو ایسے مجبور ہیں جیسے چاند اور سورج. یہ چاند سورج مجبور ہے کیونکہ حکم دینا چاہ رہا ہے. انہاں دی آپ کی مرضی ہوا کہیں نہیں کبا دا گھٹا تھی ہویا. انہاں دا وقت مقرر تے غروب کرنا، وقت مقرر تے غروب کرنا، دلیل ہے کہ مدبر کائنات دے کنٹرول ہے جڑا چلا رہی ہے تے چل رہا ہے. یعنی فرمایا کیونکہ ان اللہ رکھا، بڑی توجہ رسنا ہے، ان اللہ رکھا فی الملائکہ عقل بلا شاء. اللہ نے فرشتہ کو عقل دیتی ہے، خواہش کوئی نہیں. والبہائم شاء بلا عقل، اللہ نے حیوانوں کو خواہش دیتی ہے، عقل کوئی. ملائکہ دے کو عقل ہے، خواہش ہے. حیوانوں دے کو خواہش ہے، عقل ہے. ابن آدم کہتا ہے بات، انسان بھاوے امیر ہے بھاوے غریب ہے، شہنشاہ ہے بھاوے گداگر ہے، کوئی مرد ہے بھاوے مزدور ہے، اللہ انسان کو بڑے طاقت نہ دیتی ہے، عقل بھی دیتی ہے اور خواہش بھی عطا ہے. یہ ایک بھی خواہش بھی ہے، عقل بھی. اور خوش تو ہے نا انسان جو میں نمبر کھیلی ہے جیسے ملائکہ کو نہیں بلا گئے، جیسے حیوانہ کو نہیں، یہ کیا ہے کوئی جیونا چاہیے یا نہیں جیونا چاہیے جی اللہ کی عطا. لیکن یہ پھنس ہے انسان، خوش ہے پر پھنس گئے. چونکہ ملائکہ دے امتحان تو حال کے نہیں، ملائکہ دے امتحان سخت نہ ہو سی، جنہاں پر خواہش کوئی، انہاں دے وجودی روکن والی طاقت کوئی. وہ صرف بے امر یا اللہ دے امر دے پابند ہیں. انہاں نوں میں تو اپنی زبان میں یاد کرانا، انہاں کو اللہ دینا فرمان دے ڈھنگ ہی نہیں آنا، انہیں طاقت ہی نہیں. حیوانات دے کو عقل کوئی نہیں، انہاں کو پوچھا کہیں نہیں رہنا. امتحان ہونا ہے کرتے کیا خیال ہے؟ اصل تو ایک لوگ عقل مانگا دے ہیں نا آتے پتہ نہیں آئیں یا نہیں آئیں تو صحیح تھی آتے دائیں. اور یہ تو بڑا لوگ ہے ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مان سکتا ہے. میں سال زیادہ عقل مانگا، لیکن عقل مانتے نشانی ہے وہ تو میں نہیں بیان کر رہی ہوں. باب نے زندہ پہ قرآن ہی جنہیں ہو کہ انہیں پڑھائے صحیح ایک خاص عقل مانگا نہیں چاہیے کہ خوش ہوتے ہیں. چونکہ کامیاب لوگ عقل مند ہو سکتے جڑے علامت سے بیان فرما رہے ہیں علائم وہ عقل مند لوگوں نے نشان ہے، چونکہ عقل مند جنت میں جائیں. اور دوسری قرآن پڑھو تو صحیح قرآن بھی دس رہے ہیں لوگ انہاں نسلوں نہ کہلو ماں بنا فی اصحاب شہید. اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو آج جہنمی نہ ہوتا. تو میرے بھائیو یعنی اللہ نے ارشاد کو طاقت دی، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے. نبی نے سردار فرمایا ان غالب عقلہ شاوا، اگر انسان کی عقل اس کی خواہش سے غالب آ گئی خیر من الملائکہ دے، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. یہ ملائکہ سے، چونکہ ملائکہ دے اندر روکنے والی طاقت کوئی نہیں، انسان دے اندر ایک طاقت ہے، خواہشات ہیں سنتے پڑے ہو، ملائکہ سے افضل ہے. ان غالبت شہوت ہوا عقلا، اگر اس کی عقل پر خواہش غالب آ گئی شر من البہائم، حیوانوں سے بھی پاستہ رہا.
اس واسطے اللہ نے انسان کا ٹھکانہ جنت جعل علیین بنایا، اسفل السافلین بنایا۔ اور اللہ نے یہ عقل دے کے یہ امتحان ہے، بڑا سخت امتحان ہے۔ اس دنیا واسطے اسی پیدا نہیں تھے، ساڈا گھر ہی نہیں، ساڈا وطن نہیں، ساڈا علاقہ ہی نہیں، یہ عارضی مسافر ہے۔ یہ یاد ہے اس دنیا واسطے پیدا تھے اصل اس دنیا واسطے پیدا تھے، چپ کر گئے ہو مشاکل نہیں پیدا تھے۔ تھوڑا یہ تھا آپ کو، یعنی ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں، اگر اچھا اصل دنیا واسطے پیدا تھی تھے جتنے میرے محترم شرفات تشریف فرماؤ این آگے جی پہلے بندے دوسرا ہو جو تھوڑے کوئی پہلے بندے کی طرح دے آنا یہ ڈران دھمکی دے گئے جیڑی طرح دے آئے یہ ڈران دے آئے اپنا دل کو واسطہ ہی آگے تھا این شاٹی مانے جو دوسرا مسئلے پر بلکہ دوسرا تو انہوں نے نشانیاں ہو اصلا ٹور گئی یہ ٹور گئی ہے میرا بھائی تو ہونا منو دسو کتے گئے کتے گئے یہ وطن ہوتا تو وطن کون چھوڑے دے چھوڑ دے بھائی وطن کا اصل وطن کے پاسے ٹور کے راجہ وطن پہنچے نہیں وطن سارا اکٹھا پہنچنا ہے توجہ نہ فکر کی تھی کرو یعنی وطن سارا اکٹھا پہنچنا ہے وہ بھی ہمیں سفر نہیں وہ بھی اللہ نے برزخ ہے ایک سارے جو پہلے ٹوٹ گئے وہ ایک سفری چل اسی سفری جان اسا کو دوسری دنیا جیسا انسان آ گئے ہاں پہلے ایک محدود جی دنیا اس تو وسیع دنیا چاہ گئے اس دے بعد ٹوٹ کے ایک اور دنیا چاہ گئے اس دے بعد ایک آواز آنی ہے سیحت واحدتاً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ سارے پہلے تیاری کٹھے اٹھ کر اس وقت ساڑی چیکنگ ہونی اس دے بعد اس مقصد واسطے انسان پیدا کیتا گئے اللہ جنت بھی بنا کے انہیں عظمتہ تے نعمتہ بھی دسین جہنم بنا کے انہیں سزا تے عذاب بھی دسین تینوں اکر مانگ تے فائل مختار بنا کے بھیجے وسائل بھی پیدا کی تھی نعمتہ بھی دی تھی اور تیرے ہاتھی بھی بھیجن کہ تینوں اللہ نے انبیاء بھیجن اتنا پیارا ہے انسان اللہ نو اللہ نے تینوں ایک عظیم انسان بنایا ہے یہ میں تینوں عظیم تے قیمتی انسان بنایا نا تو ہی میں عظیم تے قیمتی بانے کے بیٹے بلا سے میں تینوں دینا میں جنت عطا کرا یہ میں جنت اچھا جنت نو کیسے سمجھائے اسلام آباد یا کوٹ کے چنگی یا جنت چنگی یہ وزارت عظمازیات آمد یہاں سے اچھی ہے جنت اسادے سے ریتی میں سنی بردے ہیں اس جنت نے شوق ہی پیدا کیا اگر جنت نے شوق پیدا ہوگا خدا شاہدے کیونکہ خود قرآن دے فل یتنافس المتنافسون اتنا زور لگتا ہے کوشش ہو جنت ہو چاکیر جنت یعنی خود قرآن دس لیا اچھا پھر اللہ نے یہ جڑا مولا علی فرمائے اچھا میں تو پریشان تو نہیں کر رہا مولا علی فرمائے کہ ان اليوم مدمار غدن سباق ایک اچھا اتنا بھیجے گئے ہیں تیاری کر لیے جی میں طالب علم سٹوڈنٹ سکول تیاریاں دے کریں دے بعد امتحان دینے تو اس کے بعد انہوں کامیابی یا ناکامیابی کا مقدر بڑھ دیئے اصلا بھی سارے بھیجے گئے ہیں کہ امتحان واسطے اور دیکھا کہ اس امتحان میں کامیاب کون ہونے ان اليوم مزمار آج 7.5 ارب یا 7.25 ارب انسان کا ایک دائرہ امتحان یہ دائرہ امتحان سمجھے میں ہوں پتہ لگ سی ان جو جڑا کرے امتحان دائر اچھا جڑا دائر امتحان ہی سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے وہ لکھے بیٹھا کاغذ میں دے سکتی ہے کوئی نہیں جو لکھنے دی مرضی سے آزاد ہے لکھتا بیٹھے اگر سکتی ہو تو سارے صحیح لکھے نا کیا کہا رہے کوئی سکتی بات خانی پیپر ہی واپس کر دیتے بعد وہ لکھنے جڑے نہیں لکھنے ہوئے لڑان میں سکتی کی دیئے بلکہ اچھے چیکر رہنے پہ تو ساں کوئی نکل نہیں کر رہی تو سا جو تھوڑے ذہن نہیں جانتے جو اللہ نے بھی کیوں کی دائنے ہوئی تجھے دی مرضی ہے جو لکھو فارغ سے کوئی شخص نہیں لائق رہا فی دین
دین میں کوئی جبر نہیں ہے، رستہ دکھایا گئے، عقل بھی دیتی گئی، ایک لچھے بھی ہزار نبی بھی بھیجے گئے سمجھاؤن واسطے، اور آخر تے نبیاں دا سردار عالمین کی رحمت بنا کے وہ بھی بس انہوں پہ وارد چھوڑ کے نہیں گئے، فرمائے انی طالب فیکم مثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، فرمایا دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن سے لکھا جائے جتنے محترم بیٹھے ہو وہ یہ سمجھ مجھے لکھا قرآن ہو جی سارے پڑھے سارے جی قرآن سمجھیں دے سارے کیا خیال ہے بھئی قرآن جو بھاری پیا کس واسطے پیا برکت واسطے پڑھنے واسطے صرف پڑھنے واسطے عمل واسطے قرآن ہدایت کی کتاب ہے بھائی یہ غفلت کا شکار ہے اور اسی سارے غفلت کا شکار ہے قرآن جیسی عظیم کتاب ہر سب پتہ کوئی نہیں یا شکیر کرنا نہ عقیدے دے پتے نہ سن عمل دے پتے حالانکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے میرے بھائی فرمائے کہ طارق فیکم مثقلین دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، فرمائے جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آیا قرآن گھر رکھنا نال بندہ گمراہ اتباع چویسی جب قرآن پڑھ کے عمل کرنا نال بندہ گمراہ اور پھر معصوم قرآن اور اہل بیت کا قرب اتنا ہے کہ فرمایا القرآن مع اہل بیتی و اہل بیتی مع القرآن، القرآن مع اطرتی و اطرتی مع القرآن، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ یہ سارے قرآن دے نال ہے، قرآن انہاں دے نال ہے، ایک قرآن کو جدا نہیں۔ قرآن آپ اندازہ کرو روز روز سن دے ازادار ہو مجلسہ سن دے ہو کہ بدن کر بلایا سب لوگ نیزت تلاوت قرآن کر ہے۔ اس وڈی دلیل کیا ہو سکتی ہے قرب دی قرآن علیہ بیت قرب دی کہ سارا بدن جدا ہے پر قرآن جدا ہے۔ جنہ اتنی قرب ہے اہل بیت کے قرآن دے نال تو ایسا سوچو اسی کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنا قرآن تے عمل کر رہے ہیں، کتنا قرآن سمجھ رہے ہیں، تو یہ سمجھے بس ایک عام کتاب پہ اس قرآن میں معمولی نہ سمجھے تیرے گھر بار ہتے چوڑا موجود ہے، تیرے گھر مولا علی موجود ہے، سرکار حسن موجود ہے۔ اس قرآن کو پڑھ قرآن کو سمجھ نہیں پڑھ سکے، ہم کوشش کر نہیں پڑھ سکتا، اولاد پڑھا کے پوچھو اولاد نے گروہ قرآن کی آتا ہے سکرنا کے قرآن جنت ایسا قرآن کا ایسا سارا ایمان ہے یا نہیں؟ اتنے تک بندہ مومن نہیں پڑھ سکتا، مسلمان ہی نہیں پڑھ سکتا جب تک قرآن ایمان ہے، بلکہ سارے ہی کا حرف دے بھی شک سے کرو تو مسلمان نہ رہ سکتا۔ قرآن سالے کر کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی دوسرا ایک حرف میں بھی شک نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک بے قرآن نہیں، یہ اکثر دائرہ اسلام بھی چکی اور اتنی مضبوط کتاب سارا ایمان اتنا مضبوط ہے، اور جڑیاں قرآن خبریں دے رہی ہے انہیں کوئی شک ہے؟ اچھا ہوں کیونکہ میں وقت کو تجاوز نہ کروں تو میں پڑھتا رہا تو ڈھیر وقت گوشی، لیکن ہوں قرآن پڑھو، قرآن جنتیاں دے بھی حالات دسن تے جہنمیاں دے بھی۔ پہلی گل سے نہیں دے رکھڑی اسے دنیا واسطے پیدا نہیں تھے، اسی طرح تیار ہی واسطے یہ بھیجے گئے ہیں۔ علی فرمائے دے کل یوم بسمات غدن سباق، آج تمہارا میدان ہے، یہ میدان ہے تیاری کا، کل تمہارا مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ چکڑا دے آنا نہیں ہونا، یہ پاکستانیاں تو نہیں ہونا، بلکہ مقابلہ حضرت آدم کو لے کے قیامت تک ہر انسان اس میدان میں جمع ہونا، اتھے ہر کہیں دا ریکارڈ سامنے ہونا، اتھے مقابلہ ہونا۔ انہوں نے فرمایا سب کا جنت غایت نار، جو کامیاب ہو گیا وہ جنت چلا جائے گا، جو ناکام ہوا وہ جہنم چلا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آئیے؟ اور میرے بھائیوں جیڑی بات اللہ نے اپنی دسی ہے، یہ نہیں مننا تو نہ مننے، ناکام جنہ مننے انہوں نے قرآن پہ دسے دے۔ جہنمیاں دی کیفیت بھی قرآن دسی ہے، جنتیاں دی کیفیت بھی قرآن، یعنی دوسرا سورۃ دخان دی مختصر آیت پڑھو، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم،
شجرہ زقوم ایک درخت ہے زقوم دا جڑا جہنم دی تہاں ٹوٹدا ہے. اس جتنا بد مزہ کائنات دی اللہ تعالی سے خلقی تھی ترشا کو بد مزہ کو یعنی جو بھی اس جتنا پیدا کھانا طعام العظیم یہ گناہ گاروں کا کھانا. کل مول لے جگلی پھر بطور یہ شکم پیٹ دے وچ جوش پیدا کرنے سے جی میں دیکھ دے بھاب لے دے جوش پیدا ہوئے ہیں اس شکم وچ میں ان جوش پیدا کرنے سے. اور پھر اگر دوسرے مقام دے اندر سورہ واقعہ کہ فَمَالِئُونَ مِنَ الْبُطُونَ بڑی گل ہے کہ ایڈے بد مزہ کھانے دے نال بھی لوگ اپنے پیٹ بھرے سکتے. معصوم نے کوئی پوچھا گیا مولا ہاں پانی کی کیفیت ہونی ہے کہ جب سامنے آنے یہ جلد یہ ساری پگھل کے پانی جا ویسی. عرض کی کہ مولا کیا وہ لوگ پانی ادھر گرم اور اتنا ترش کھانا بد مزہ کھاسن فرمایا بھوک دی اتنی شدت ہو سی بھامے دیو نیا ہو سی کھاوا پھر بھی تکلیف ہے سی. یعنی اس واسطے ان شجرت زقوم طعام العظیم یہ زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے. کل مہل جبلی فی البطون یہ شکم دے وچ جوش پیدا کر دے سی کغلی الحمیم جی میں گرم پانی ابال دے نال جوش پیدا کر دے دے. حکم وسیع خضوع فاتحو الى سواء الجحیم اس کو پکڑو اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کی تہوں میں. جہنم دے وچ اور معلوم ہے اس تو بڑی سزا ہے جہنم دے سنٹر دے وچ ہوندے ہیں. ہن کیا وسی ثم صبو فوق راسی من عذاب الحمیم پھر ان دے ساتھ ہوتے جہنم دے سنٹر وچ جہنم دا کھولدا ہوا پانی سٹو. معلوم ہے ان دی شدت زیادہ ہونی جہنم دے وچ اس تے شدت زیادہ. پھر حکم وسی ذوق انک انت العزیز الکریم ذات چکھ سے کہ تو تو بڑا پھنے خانہ میں تو تو بڑا سردار میں تو تو بڑا عزتدار سمجھنا میں تو دادے جہانی میں بھی حکومت میں بھی کائنات میں بھی آج اس اپنی جو کرندہ رہی ہیں آج اس نے سے کہ چکھ عزتدار بڑھنا رہی ہیں ان دے مقابلے چھوڑنا بھی ہے. اور یقین جانو میرے بھائیو اساڑے دل سخت ہو گئے حرام کھا کھا کے. ورنہ جیڑی مولا کائنات نے متقیان کے اصحاب دسنا تعلیم علی اجزاء القرآن جب متقی قرآن کے اجزاء پڑھتے ہیں سورے پڑھتے ہیں پارے پڑھتے ہیں یرتلون ترتیلا وہ ترتیل کے ساتھ سونا سونا مخرج نال پڑھتے ہیں ویحذرون بانفسہم اور وہ اپنے آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کے غمزدہ کرے ہیں روم دے میرا اللہ شانو بچاویں. لیکن اس کے قرآن سننا دواری نہیں دل پڑھنا نہیں سننا کیا سمجھنا ہی نہیں. یعنی ایک ویسا سمجھنا ہاں دیکھو پڑھنا ہاں یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ ٹائم ہویا تھا یعنی اندازہ کرو قرآن پہ ہے خلاف سال میں بعد چار چھوڑا بس رکھ چھوڑا زیارت سلام کر چھوڑا یعنی یہ ساڑا بیار ہے کل خانی تے جمع دیو جو قرآن پڑھو. کتنے ایسا مومن بیٹھ کے تشریف فرماؤ کتنے روزانہ قرآن کو کچھ اللہ دفعہ کرنا میں کیا کرنا ہے میں چھوڑانا کام کرنا ہے تیرے سب چیز موجود ہے میں کرا میں کیا کرنا. یعنی قرآن موجود ہے دل اتنے سما پسند قلوبوں کو من بعد ظالم فہجا کا ادارت ہے. یعنی تمہارے دل قرآن کے اتنے سخت ہو گئے ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت پتھروں سے بھی. اور دوسرے مقام سے اللہ نہیں فرمائے جب انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے. پہاڑوں کی چھوٹیاں بلندیاں پہاڑوں جہاں والے لوگوں اندازہ کرو وہ چونکہ اللہ نے تین قلم ساتھ نظر والے نا سے لعلہم یتفکرون یہ مثالیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں. مت سوچیں دے ہوئے ساڑھے دل پتھر نارے سخت ہو گئے بھئی پتھر جے کو برداشت نہ کرے نادر سے کتنا بچائی بیٹھے ہیں. قرآن گھر بھی ہے ساڑھے گھر بھی حالت کیا ہے یعنی سر اس امور کی خبر نہیں ایسا کیوں بھیجے گئے ہیں. یعنی دیکھو اسی قرآن رکھنے ہوئے کتنے خائف ہیں قرآن کو. جب ساڑھے گھر کے پولیس کا بندہ گھر بندے مقصد ہے آپ پڑھے یعنی اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے پھر کوئی ساری شکایت نہ لگے کہ اللہ کا قرآن ساڑھے گھر میں ہے ساڑھے دل کے خیال ہے ڈر ہے. پتھر تو سخت آئے یا نہیں کیا یعنی پھر قرآن میں ساڑھی ہدایت واسطے یعنی میں مشینہ کھتے ہو دلالی کاپیاں دے دے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کسان خودی یعنی
اچھا قرآن بھی ساڑی سے پاڑی نے اچھا اللہ نے ساتھ زمینہ جائدادہ حکومت اولادا واسطے پیدا نہیں کیا اللہ کی نے پیدا سر سے پاڑی جڑی تھوڑی میں قیمتی باڑی بنائی نہ وجود جنی میں قیمت جنت رکھی میں تب عزت دار بنایا بس اسے حفاظت کر کے آئی نے انعام وچ میں تب جنت عطا کر لا تازر وازرۃ وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آج ایک میں بڑے ہی ملائی ہوتے ہیں پھرائے بیٹے اولاد ماں باپ رشتہ دار قوم میں پاس کیے آج تو سڑک اصل بڑے عبادت یعنی عبادت بوجھ اٹھائی کھڑے ہیں لیکن قرآن تو خیال کرے کہ یہ دنیا ہے وہ دنیا نہیں لا تازر وازرۃ وزر اخرى دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا بلکہ باپ جیسا عظیم باپ قرآن کہہ رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم الدین ببنیہ وصاحبتی واخیہ وفصیلت عندتی توبیہ ومن فی الارض جميعا باپ آدھا کھڑا سی بابا آدھا کھڑا سی میں نے پتر جہنم لگے وجہ میں بچ گیا اتنا تو پتر دے پیری کرنے برداشت نہیں تھی بلکہ بنا دے ہاتھ سے بیٹھے میں نے اولاد دی ہوئے چنگی سواری چنگا مکان چنگا گھر چنگا پانے سارا حرام دی ہوئے ہی نہ یہ کیا ہے یعنی آج اتنی محبت ہے اس سے محبوب اولاد نکالا تھا کھڑے اور صرف بیٹے نہیں جب یعنی بیٹے چلے جائیں بیوی چلی جائے بھائی چلے جائیں اس خاندان اصل خاندان ہے بڑی کہ تھوڑے قبیلے بڑی ہیں خاندان ہے فلاں خاندان ہے یہ فلاں خاندان ہے لیکن آج تک خاندان ہی میں محبت پیار ہے نا لیکن قرآن ہے اس ریلیکس میں سارا خاندان چلا ہوئے میں جہنم بچ وجہ بلکہ من فی الحال سے جمعیہ پوری کائنات چلی جائے میں بچ وجہ قرآن کے کلا نہیں ہرگز یہ نہیں کل کو کوئی نہیں سنتا آج تک یہ کہیں سن دے پہلو یعنی جیڑی میں جنت جہنم کی کیفیت دسی خدا شاید ہے اگر آسانو خوف خدا ہوتا اور آخرت جس مقصد کی پیدا کی دے گئے اساڑی اپنے سخت ڈھائی نکل ہو جنا میرا اللہ میں نے بچائی حضور ایک جڑے فرمایا میں کب پریشان نہیں کر رہا حضور ایک جڑے فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود عبداللہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کر وہ گھبرا گیا بولا میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں تھوڑے قلب مبارک کے قرآن نازل ہوا میں تھوڑے سامنے پڑھ سکی میں پر میں پڑھتا صحیح میں چاہتا جب میں قرآن سنا چھوڑ دے ہوئے حضور سے دن جب میں قرآن سنا جناب عبداللہ نے اسے قرآن شروع کی تھا نا کہ جینا بے کل امت بے شہید دن میں جینا بے کعالا اولا شہیدہ اس سورہ نساء دی آیات یا میں تلاوت کی دی جب ان آیات میں پہنچان تو میں جو اکبر کے حضور دے چہرے دے بٹھے اکھائیں دی بستیاں پہنی و سامان دے بدل بس دیتا حضور دی اکھائیں دی بستیاں پہنی یہ سامان دے بدل پہ بستے ہوئے نا پوچھا حضور دے کو پوچھا کہ مولا تو جلدی ضعیف ہو گئے ہو فرمایا میں سورہ ہود اور سورہ واقعہ میں ضعیف کر چکا ایڈی بڑی عظیم اصلی یعنی اتنی بڑی ذمہ داری اور سارے پر قرآن سن پتہ ہی کوئی نہیں بھارت یعنی قرآن میرے بھائیوں قرآن اچھا پڑھ جہنم دی کیفیت پڑھ کے ساڑھے ہوتے یعنی پھر جڑے میں آیت مولا تا خطبہ سنا رہا ہوں جس تثیرون بھی دوات آئے وہ قرآن پڑھ کے روندے بھی ہیں نا پتہ اپنی بیماریاں دے علاج بھی ہوئے کہ قرآن ہر بیماری دی شفا ہے سنتے پھر غفلت علاج کو لیں دیں کفر دا علاج کو لیں دیں شرک دا علاج کو لیں دیں وہ دیکھی مشکل ہے صاحب نالو جڑا اسی فسیانا لوگ اسی غفلت دا شکارا پھر وہ غفلت دا علاج کو لیں دیں میں کیوں غافلا اللہ نے منیا محمد اور محمد منیا عقیدے میرا ٹھیک ہی میرے کو عمل کیوں نہیں تھی سنتے وہ غفلت دا شکار ہے وہ غفلت اپنی بیماریاں دے علاج کو لیں دیں لیکن علاج تو وہ بولے سی جڑا پڑھتا ہو سی وہ جڑا پڑھتا ہو سی تے سمجھے ہو سی یا کہیں سمجھن والے کوئی پوچھتا ہو سی اصل سے گوارا نہیں کیتا کہ تو میں تھوڑے حوصلے سمجھی بیٹھا کہ میں قرآن پڑھتا بیٹھا جو بڑی شوق میں سنتے بیٹھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھارت جہنم کی کیفیت ہے یہ میں کچھ گزار کی تھی سمت سکو یہ جو کتنا کام تھا عزیز الکریم دوسری کا آیت ہے مختصر یہ کہ نادا صحاب النار اصحاب الجنہ انا فیزو علینا من الماء یعنی جہنمی جنتیاں آوازہ دے دے کیا ہمیں ایک گھونٹ پانی کا دے دے ہمیں ایک گھونٹ پانی کا دے دیا جو اللہ نے دے روایت میں پڑھے 40 سال عرصہ جنتی جواب نہ دے سکتے 40 سال یہ سجے دے رہا سے انا فیض والا من الماء انا فیض والا من الماء ہمیں پانی دو 40 سال عرصے کے بعد جنتی ایک جواب دے سکتے تم پر حرام ہے ہم نہیں دے سکتے
یعنی یہ جہانویہ دی کیفیت کس دے نال جنتیاں دے بھی اللہ تذکرے کی دن گھبراؤ نہیں سنتے تو نرامت مایوسی نہیں سننا تے ڈیٹ ہی نہیں پڑھنا سنتے وہ نال اللہ جنتیاں دی کیفیت دی دسیے پہ جنتیاں دی کیفیت کی ہوسی خوب ساری آیات ہیں فارغ دوسرا سورہ واقعہ دی پڑھو اللہ سرور موضونت متقین علیہا متقابلین جنتی ایمیں بیٹھے سے جن سردار تکیہ لا کے نا بڑے بندہ کو تکیہ لا کے بیٹھ رہے اچھا جنتی کو بڑے چھوڑنا تھا بیار نہیں میں جو بڑے ویشن جنت بھی اللہ ایک معیار بنا کے اندر سے سن دے پائے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزتدار وہ ہے جو متقی ہے پھر جنت وہ عزت للمتقین جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے گئی ہے سن دے پائے ان جنت ہی بیٹھے ہوئے یطوف علیہ بلدان مخلدون باکواب مبارک وکاسب معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون جنت دے وچ بغیر تنخواہ دے نوکر ان کاچ دے گلاس چاہ کے چکر لے دے وجہ سے اللہ دے ولی کوئی کھاون پیون تے موڈ ہے اللہ دے ولیاں دا کیڑا کام ہونا کھاون تے پیون سکھ ہے بیماری ہے تکلیف ہے دکھ ہے چھوڑ دے بھائیو شریعت سونا ماحول نہ کدے سیری طاقت ہوئے نہ کدے بے ہوشی ہوئے اچھا تے اس لطف ہے وا فاقیات مما یتخیرون اور فروٹ جو وہ پسند کریں گے جو چاہیں گے جس قسم دے فروٹ کے سارا مجمع جنت کا ماحول ہے انشاءاللہ کہ سارے اللہ کرے جنت دے بھی مطلب دے دے کریم مہربانی فرمائے سی کہ وہ تھوڑا دیا قرآن پڑھی رہا ہے نا طریقہ یاد ہو سی جلدیاں کرنا کی بھی اتسا سانو کے کرنا چاہیے آداب کا ہی نا جنت ہے جنت آداب کی خبر ہی نہ ہوئے میں بڑے گھر سے بندہ بنجے باہر کھڑا دی ڈائی نہ آئے کم از کم کوئی نہ کوئی بندہ سور تک قرآن کو پوچھی بتا پر جنتی کے کرے سے جنتی بیٹھے یعنی فروٹ دے موٹ بڑھ کے سارا نہ ہر گھر اپنا اپنا وکھرا وکھرا میں علیہ وہ فروٹ میں استعمال کر رہا تھا میں وہ کرا وہ کرا ارادہ کرے سے اٹھنا نہ پوسی شاخاں چھپ کے تے اتھائی پہنچ ہوئے سے جو چاہیں یعنی انہیں ہی درخت کی کوئی پھل لگ ہوئے سے یہ سسٹم نہ ہوئی یہ تو اللہ ساروں کے دین نہیں سیمپل کے طور دے ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر کو دوائیں چاہیے ہوتے یہ دنیا سارے بات اللہ ایک سیمپل بڑھائیے یہ تو زمین دار ذرائع کرے تو کرنا کوئی نہیں ہو سکتا سن دیکھو باہر آ جائیں ایسی ماحول پھر لام تیرے پرندہ دے گوشت جو چاہیں گے پرندہ دے گوشت جنت دے ماحول دے پرندے موٹ بڑھ گئے ایک وکھر وکھر وہ کہ میں وہ کھاواں وہ کہ میں وہ کھاواں پر ارادہ کرے سی پر سی سبحان اللہ پرندہ بھری کی ہر کہیں دیکھو آوے یہ خیال ہے بد لطف اندوز ہسی بد اکسی الحمدللہ پرندہ زندہ تھی دا کہ پرواز کرے دا تے پرندہ جوان کے فخر کرے سی مم مثلی کون ہے میری مثل مجھے اللہ کے ولی نے کھایا ہے ایسی سونی جنت ایسا سونا موت اچھا پھر لطف ہے انہیں موت کوئی نہیں بڑھاپا کوئی نہیں بلکہ بڑھڑا نہ ہو جانا ہی کوئی نہیں وہ جنت اتنا بڑھڑا بجنا ہی کوئی نہیں بڑھنا واسطے تھوڑے دیا احتیاط کرنی چاہیے جو جنت میں بھی بڑھنا نہیں ہوتا بڑھنا کو تھوڑا دیا سوچنا چاہیے ہر کار لمبی نہ ہو جاوے اس واسطے جنت دے وچ بڑھنا نہیں بجنا جنت دی جائے بجنا جوان تھی کے بجنا کیونکہ حضور فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرے حسنین جوانان جنت دے سردار ہیں ابوہما خیر منہما انہاں دا بابا انہاں دا بھی سردار ہے سن دے بھائیو یاد ہے تھے حسنین بدول دے پترا دی شاہی ہوسی اتنا بڑھڑی جوان تھی رہے ہیں جتنا بدول دا پترا دی حکومت ہونی ہے نا اتنے بڑھڑا جوان ہو بجنا ہے جتنا انہاں دے دشمن دی حکومت ہونی ہے اتنے جوان بڑھڑے تھی اتنا فرق ہے میرے بھائی سن دے بھائیو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یعنی سونی جنت اچھے میں دس بجے دے وچ موت پریشانی غربت نہ ہوئے آیا کی ہو جائے جنت اللہ بڑھائیے انسان ان انسان کو فائل مختار بڑھایا گھر تو ہی دکھائے دے مجبور نشکیتا کہ جنت آئیں ہداینا ہونا جدائیں دونوں رستے دکھا دی جمعہ شاہ کے نام وحیدت کا پورا شکر گزار بنے تیری مرضی نہ شکرہ بنے تیری میں شکر گزار بنے سے جنت دے سن
نہ شکری کرے سیدا انہوں نے دسو یہ جی سونی جنت بھی سامنے ہوئے تو واقعی بندہ غفلت کا شکار ہو ایویں تو نہیں ملی جنت محنت بغیر تو نہیں ملی تو اللہ نے اس جنت کے واسطے کچھ شرائط ہیں کچھ کام ہیں جنہیں اللہ سے ملیں چونکہ متقی ہن تسی قرآن چ پڑھو نا تو میں تمہیں دعا پہ سنا کے تھوڑی رحمت ختم کرا خلاصتاً کوئی جنت دے وچ کہیں وجنے تے کیفیت کیوں سی سورہ آل عمران پڑھو نا اس دے وچ کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المصومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ جس تو سارا عالم فائدہ اٹھا رہے کہ کوئی تخصیص نہیں کہ مومن پر دولت ہے منافق پر نہیں بلکہ منافق پر زیادہ ہے کافر پر زیادہ ہے دشمن خدا پر زیادہ ہے ہر شے انہاں دے کول موجود ہے شادی ہے بیوی ہے اولاد ہے سونے تے چاندی تے ڈھیر بلکہ ہن تو میری خالی اللہ دے دشمن ڈھیر وعدے ہیں کیونکہ خدا کرم نوازی دیکھو نا میں 7.5 سال دلہ میں جنہوں میں کو جہادت پڑھا ہے کہ 6 ارب اللہ کا دشمن ہے جنہیں اللہ نہیں مانے 6 ارب اچھا کہ 1.25 یا 1.5 ارب باقی بچ رہے ہیں اللہ کو منع نہ لے یہ جنہیں اللہ کو من لیں یہ اللہ کو من لیں کہ سارے اللہ دی نہیں من لیں کیا خیال ہے یہ ہے یا نہیں اچھا ہر جو جمع تفریق کرو نا اینڈ دے ہوتے جیڑی گل خالق فرمائے نا قلیل من عباد یشکرون ایڈی بڑی مخلوق کی جو اللہ دے میرے شکر گزار بہت کم تھوڑے ہیں تو لہٰذا اللہ اگر وہ لوگ 6 ارب 7 ارب اگر وہ بھی اللہ کے فرمان بردار بنو تو اللہ کوئی جنت دے سکتا اللہ جہنم واسطے پیدا نہیں کیتا اللہ نے کیتے جنت واسطے پیدا لیکن جڑا بندے نے اشارہ کر کے سزا دینی چاہیے انہیں وہ ایسا نظام ہی نہیں چل سکتا لہٰذا وہ اس واسطے جہنم یعنی 6 ارب لوگ اللہ رزق دے رہا ہے کیا خیال ہے کہ 6 ارب اگر زندہ تو اللہ کی طاقت اصل اتنے زندہ بیٹھے نے ساری طاقت ہے کہ ساڑھے ایک ساتھ کنیکشن ہے ذرے گروپ میں کہاں ختم کہ جڑے نہیں منتے انہوں نے بھی اللہ یعنی عمر خطبہ مولا کائنات ان عمل ظالم فلن یفوت اخذو کہ ظالم کو مہلت دے وے نا اللہ ہی نہ سمجھے تو اللہ دے کنٹرول ہی نہیں کرتے آج امریکہ نے مدد سامنے بھیجا جڑے بڑے ظالم اصل اللہ دی کنٹرول ہی کرنا ایک مہلت ہے کیونکہ انہا ہوا نوبل من سعد اللہ مجاز طریقے ومن موضع شجاب مساہری کے چونکہ ہر پاس اللہ دی حکومت ہے یہ دیکھو بنی اچھا دوسرا جڑا اس کا کنٹرول نہیں پر میں نے یہ گلے تو تلے لعاب نہ ونجر دے تو اللہ کا ہر گلے تے بھی کنٹرول ہے اس واسطے میرے بھائیوں ظالمہ کو بھی دے رہی ہے زیادہ دے رہی ہے لیکن حساب تو ضرور ہو وہ جڑا 6 ارب ہے تو دی مخلوق ہے یا نہیں کیا خیال ہے 6 ارب اللہ کی مخلوق ہے دسو جتنا 6 ارب جہنم میں شٹے تھے اللہ پرواہ نہیں کر رہی یہ اللہ پیڑیے نہ ملے سی اللہ سٹ کے اللہ مجھے رکھا اللہ کی رشتہ داری کہیں نہ نہیں البتہ تابعداری ہے جتنا زیادہ تابعدار ہے اتنا وہ اللہ کے نزدیک عزت ہے اتنا اس کی جنت میں حقدار ہے اتنا ان کا جنت میں حصہ ہے اور تو نے دے کہ حضور فرما رہے السلمان منا علی البیت یعنی اتنا مقام ہے کہ اللہ کی نہیں بہرحال میرے بھائیوں یعنی ان فرمایا کہ دنیا کا سارا سادہ سامان ہے بل یعنی خیل مصوبہ نبنا علی گھوڑے والانام گئی منجی ڈیری فارم وہ فلاں والہر ذراتا زمیندار فرمایا ذالک متاع الحیات دنیا یہ دنیا کا سادہ سامان ہے واللہ عندہ حسن المآب فرمایا سونا گھر جڑا ہے وہ تواڈے اللہ دے کول ہے جڑا تواڈے واسطے اللہ بنا حبیب تو اعلان کروایا پھر حبیب انہیں اعلان کر کے میری مخلوق ان دس دے کہ میں جڑا گھر بنایا ہے وہ کہتے واسطے توجہ نہ چھڑائے میں مکہتا پیا وہ گھر کہتے واسطے قل او نبئکم بخیر من ذالکم کہہ دو جو اس سے بہتر ہے اعلان کر دے جو اس سے بہتر ہے لیکن ہے بہتر پر ہر ایک کے لیے نہیں ہے للذین اتقوا ومتقیوں کے لیے وہ گھر کے لیے ہے متقیوں کے لیے للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات جنہاں دے وچ نہراں جاری سے وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ پاک و پاکیزہ بیویاں اللہ دی رضا سن دے پیو واللہ بصیر بالعباد
اللہ ساڑھے ہر عمل تو آگاہ ہے اب نسنا چاہے مستقی ہوندے کیوں مختصر تفسیر دا ٹائم ہی نہیں فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دعائیں مانگتے ہیں میرا اللہ ہم ایمان لائے ہیں ہم مومن ہیں ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری خطائیں معاف کر دے ہر اچھا عمل کر دے میرا اللہ ساڑھیاں خطائیں معاف کر دے اور شاکو جہنم دیا کہ تو بچا فتنہ دیا دسیاں نشانیاں الصابرین والصادقین والمنفقین والمستغفرین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار 5 نشانیاں دسیاں نے کہ وہ کون ہوتے ہیں پہلی بات ہے کہ وہ صابر ہوتے ہیں جو صابر بڑا صابر ہے جڑا گناہ دے صبر کرے گناہ کر سکتے تھے نہ کرے اب صادقین سچے ہوتے ہیں قول کے سچے فعل کے سچے صادقین قانتین اللہ دے فرما بردار جو حکم اللہ دیتے ہیں وہ انجام دے دیں اور بیا کیا ہے منفقین خرچ کرتے ہیں ریاکاریاں نہیں کرتے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور پچھلی رات کا جا کر اللہ سے سحری کے وقت اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں کہ وہ قرآن سورہ آل عمران کی پڑھائے جا جیندے جیندے بھی یہ نشانیاں ہوں نا اللہ دا شکر کرائے سجدے دی وے تڑے شان توفیق دی دی جیندے بھی اتنا ہوں کوشش کر رہی ہے سوکھی جنت صلوات پڑھنا پڑھا اتنا تڑے سارے سامنے واضح ہے کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ میرے بننے والے میں روش رومن مقصد نہیں اصل مقصد کیا ہے کہ میرے تذکرے میری شہادت اس حسن پرسن انہیں دے اندر کی جذبہ عمل پیدا ہو سکے دین اتنا ضروری ہے ہر شے چھوڑ دے پر دین نہ چلا کیا اللہ تعالیٰ بات پڑھو ساڑی بد نصیبیت ہو کہ ایسے مقصد کبھی بیان ہی نہیں کرتا بس صرف رومن کا مقصد ہے مقصد رومن ہے اصل کبھی سوچے نہیں بھئی اتنی بڑی قربانی کو صرف رومن ہی منحصر کرنا عقل مندی نہیں یہ وہ بڑی قربانی ہے جو انبیاء کی محنت بچائی یہ کتنا وارث ہے انبیاء ہے مولا حسین کی بیعت انبیاء کی بیعت ہے دیر وارث ہے زیارت وارث پڑھو السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکم یا وارث روح نبی اللہ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ یعنی یہ مولا امام حسین نبیوں کے وارث ہیں اور یزید فاسق فاجر مولا حسین اگر بیعت کر لے تو انبیاء کی بیعت ہے اور پھر یزید جیسا فاسق فاجر اور پھر بنی امیہ اپنے آپ کو حق نے سمجھ جانا پھر مطلب جو آئی حق آئی لہذا اس واسطے مولا حسین اس مقصد واسطے قربانیاں دیتی ہیں ادارہ اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے قربانیاں چونکہ رومن محبت ہے اصل اطاعت واجب ہے امام کی اطاعت واجب ہے اطیع اللہ واطیع الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اولی الامر منکم اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اور اولی الامر دی 12.5 اولی الامر اس وقت سب اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ امام کا حکم ہے کتنی ہوگی نماز پڑھی ہے امام بھئی کارم سارے نہیں سنتے دشمن ٹائم نہیں دیتا تو فرمایا نہیں کہ واپس آپ نماز پڑھنے دو فتیرہ دی بستی بارشی سے نماز پڑھی یہ اہمیت نماز دسی اور پھر 10ویں رات دی مہلت منگنا ایک رات زندہ رہ کے دکھا دے بھی مولد کیا مقصد ہے یہ مقصد ہے یہ جو سرکار عباس کو بھیجا نے غازی لگا من بس لگتے دنوں کو اکثر ایک رات دی مہلت دیوا عباس کو جاننا ہے میں نے اللہ دی عبادت نال بڑی محبت ایک رات اور اللہ کی عبادت کر لی اور جناب ابو شمامہ شہداوی جس نے مولا نے عرض کی تھی نیت رکھنا پیا مولا دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز ہے کہ تُسا نماز پڑھاؤ تو پڑھے نہ پڑھ کے او مومنا دین دی قدر کر نماز ایک دین دا حصہ ہے جڑا 17 رکعت 24 گھنٹے نہیں پڑھدا اس دین تے بھی کیڑا قربانیاں دے وڑیاں نا اس واسطے کوشش کر مقصد سمجھ ایڈیاں قربانیاں حسین نے دتیاں کیتیاں کیوں ہیں آپ اندازہ کر جے لمنے بیٹھے ہو محرم سنے لے خدا تعالی قبول فرماوے تے سلامت رکھے لیکن کوشش کرو محرم دے بعد نہ دے تبدیلی آوے تے شکریہ کرے بے نماز
نمازی بن ونجن حرام خور حلال خور بن ونجن گناہ فرمان فرما بردار بن ونجن مدد دڑا بھرا میں کامیاب اگر حرام خور نہیں حرام خور ہے والدین کا نا فرمان نہیں نا فرمان ہے بے نماز نہیں نماز ہے تو مدد دے محرم دا اثر ہی نہیں ہوئے کیونکہ کربلا دا شامیت کے اثر نہیں ہوئے بلکہ انہاں لوگوں کے اثر ہوئے جڑے وہ فوج چھوڑ کے آئے اتنا نقصان یعنی کہ اتنی افسوس دیا ہے اصلا تذکر بھی کروں تو ساٹھتے اثر نہ ہوئے اس دین کی قدر تو نہ کرے سے تو کون کرے سی آپ اندازہ کر دو معصوم ہستیاں اجا موسم نہیں آیا کہ پہلے ضعیف ہو گئی تو درد تو نسل جیسے یعنی تک افسوس لگ سی لکھے کو لگ سی عام ہستیاں نہیں ایک محمد دی دھیر اس بی بی دی زندگی تھوڑی ہے دکھ دے رہا 18 سالوں دے کئی مہینے اندر سامنے قریب بیٹھے ون 10 و 18 سال میں نہیں تھی تو موسم 18 سال ہے شباب کا موسم ہے لیکن دکھ اتنے دعا مانگ دیا الہی اجر وفاتی سریعہ نہ میرا اللہ میری زندگی مقام تھک بھی یہ کوئی عام بی بی نہیں عالم غیر علماء بی بی محدثہ بی بی حضور فرمایا کہ میرا حصہ ہے بطول میرا حصہ ہے یعنی وہ بی بی دکھ اتنے ہیں آپ اندازہ کرو آج دین تک نہیں سنیا کہ غریب تو غریب تھی دا کیوں دنیا تو دورا ہوئے دے لوگ رو ہٹ کھاڑا ہے لوگ آگے تسلیاں دینے روائیں دیا گئے مدینے دے لوگ ٹوڑا لیائی بطول نو آنکھوں کے رومن دا وقت مقرر کرے ہائے علی کہنا دا بڑا مظلوم جس سے میرے آقا گھر تشریف لائے آنے تو بی بی پوچھا ہے کیوں یا علی خیر ہے اور میں بطول لوگ آئے کھڑے ادھر زہرا لو آنکھوں کے رومن دا وقت مقرر کرے شریف و رنی میں حسین رو کے کہ بی بی دکھاں دا بڑا جملہ فرمائے یا ابن حسن ما کلا وقتی بینہم حسنین دا بابا میں چوکھا زندہ رہنا ہے یہ بی بی دیکھو جیوڑ دے وہ سب رہ گئے ہیں جنیا پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں جنہ محسن شہیدہ بی بی عدینہ دعا یہ لے دیاڑے زندہ راسا دی ہی روساں رات ہی روساں وہ میں سلمہ پوچھے کہ فاسبات یا بنت رسول اللہ محمد تھی جھٹکی میں پہلے بھی دے دے رو کے فرمایا نے اسبات تو بینا کم دن و کاربر وہ میں سلمہ میں کدو درد کھا گئے یہ بھی کیڑے درد کھا گئے رو کے فرمایا نے بابی دی جدائی کھا گئی ہے علی دی مظلومی مقاج علی دی مظلومی پوچھے نہیں کہ جاڑے حسنین دا بابا میں سنے لوگ تھوڑے تو سلام نہیں پہلے آئے میرے آقا فرمائے بدول گالی سنا لوگوں سے بات گئی ہے صرف انہیں جو میرے تو سلام نہیں پہلے میں سلام آدھا میں کچھ جواب یہ بی بی دو تھی جڑی عظیم مستی جوانی ضعیف نظر آیا یہ مولا حسین کا پتر سید ساجدی جنہاں دے چہلہ منائی بیٹھے ہوئے شام دی قیدہ نبھا گیا آمن اللہ تیرا آقا کربلا ہے کہ 22 سالوں کا سجا دے لیکن شام کھا گئے کربلا موقع چھا کوئی جو پوچھیا تو کتنا ڈھیر ہے پوچھ دے ایک دفعان دسیں دے 3 دفعان الشام ہائے بولی شام برباد ہو بنیا نہ رن لیا محمد دی اولاد پیتری شار روان اللہ شجاع جیسا کہتا نہیں بھاگ کے بلنے نہ تھے کوئی حیوان سامنے میرے آگے دے قصاب سبا نہ کرے دے ایک جڑے گزرے نہ تھی قصاب دھوبا نہ پویا انہیں ہاتھ تھی چھوڑی آئی کوشش کی تھی چھپاؤں دی لیکن امام نے سامنے کیوے چھپاویا پوچھ رہے بھائی کتا میں مولا میں حیوان سبا کرے نا پر میں سبا جو کرے نہیں تھے کوئی شرائع بھی جانتے ادھاب اللہ میں نے شرائع جان دسا سکتا ہے ادھاب اللہ ایک پہلی شرط حیوان تصہ نہ ہوئے ہائے لفظ جدائے نہ تصہ نہ ہوئے کربلا دموں پھر گیا نے ہائے ہمیں نہ تصہ بابا لوگ تصہ حیوان سبا نہیں کرے دے تو تصہ کری کرے ہیں یہ درد کھاوے ہیں اللہ تعالی زندگی دراز فرماوے بس کربلا تو لے کے شام نہیں چپ رہے میرے آقا سید ساجدی پھوپیاں چادرہ منگدیاں نہیں شجاعت نہیں بولے بال جھڑ دے رہے نہیں
بولے کانٹے ظلم دیا 17 لکھ دے رہے ویلے بولن جدن شام دا صدر قرار ہے رن سجاد لیتنی لم تلدنی امی آئے جب کمان گئے ہوئے ولم یرانی یزید و حسیو آج خوبیت بہنہ دلے کہیں نے کوئی بدار کہیں نے کوئی چوک کہیں نے کوئی موڑ کبھی نے نچ دے آئین نچ نچ کے ادرائن او باریاں بہنہ پیانیاں سوڑے ماحولی دلوں میں بیٹھے ہو امام بارگاہ پردے دے درامن پردہ دارن دے پردے محبوظ دے رونا سوکھا ہے کتا سجاد رنے ہوئے ماحول نہ ہو بنا او چوکائن کبین نچ دے آئین جمری بدل دے آئین تپر وقت دے آئین نچ نچ گرے دے آئین او باری دیا بھیڑا بیانی چھت زندانوں ملے جنی چھت کوئی ہے اللہ جانے کیویں بھینیاں رہی ہیں چھوٹے بادانوں کیویں سمجھنیاں رہی ہیں جنی چھت کوئی نہیں دیواراں دے والے کھن کے باوینا اللہ جانے بالا تے کیویں سائے بڑھنیاں رہی ہیں دعایا کسن دیئے وجدہ کہتا چھٹیاں نچے جاتے جاتے بدل گیا چھٹیاں کے داندے ولیاں نری دیاں دیاں میرے آقا سجاد پھوپیاں دے نام جب کربلا آئے جناب جابر پہلا زوار جابر پتہ بکر میرا آقا والا ہے جابر روندے آئے آقا دے قدم بوز ہوئے میرے آقا جابر نحانا ہے جابر کچھ کرے سجاد سر کرے اتھا میرا بابا کچھے اتھا میرا چاچا دسر کرے تھوڑے دی کربلا رہی ہے بیویاں بیڑ کرنا پھرا دی قبر تو کہیلے غازی دی قبر دے ہوگا کہیلے اکبر دی قبر میرے آقا سجاد شبدہ جے کربلا زیادہ رہے وجہ کوئی پردار مرس فرمایا پھوپی اماں وطن ہے جڑی بھرا پور گر کے گئی ہے ہی میں خالی واپس وجہ امام دا حکم ہے ونین شرفات مجمع کوئی مسافر سفر وجہ اتنا وطن نیڑے آنا وطن دی محبت وطن دی ویدی سجدہ دی اجادہ وطن دی ویدی وجہ ولیاں نلی دیا دیا جتنا مدینہ نیڑے آنا ویدی سکتی دے ہاں محبت ویدی جے سجاد مدینے دے بار مائیں میرے آقا سجاد فرمایا پھوپی اماں نانے دا شہر سال دے بعد ولی رسول زوجہ دے بیوی دے منشیر آجت مدینہ دا جلے نالا تک مدینہ اور نانے دا شہر شام قبول لگا سمجھر کے والائیے خرجنا من قبل بنی پتر پھرا گئے کہ گئی ہے برا میرے آقا فرمیدے بشیر پتہ نہیں کھیڑیاں مجبوریاں مدینے دے بعد خیمے لالی بشیر مدینے آنن اطلاع دے سجاد والا ہے بشیر علم تھائے یا آقا یسرف لام قومت کم بہا مدینے آنے مدینہ بشر دلائے نہیں رہ گئی کوٹ در حسین مری گئے جیسا پتن کر بدار سر کر کے گردت کرنے کوئی بدار کرنے کوئی چور سجن برا کرانی آوالائی اللہ جانے ہر قبر تے جد نانے دی قبر تے آئی اچھویٹ کر گئے نانا دے دھیا اجڑ والا یعنی آدھیا نانا دے نانا مدلو آجا نانا زانی آکھا سے خمی آ گئی ہے